ایک ایسا وقت جب ظلم صرف تلواروں سے نہیں روایتوں سے بھی ہوتا تھا۔ ایک ایسا وقت جب سچ بولنا بغاوت سمجھا جاتا تھا، جب مکہ کی گلیوں میں ایک نیا پیغام گونج رہا تھا، لیکن اس پیغام کے ہر لفظ کے ساتھ دشمنی بھی بڑھ رہی تھی۔ یہ کہانی ہے ایک چھوٹی سی وادی کی، لیکن اس وادی میں لیا گیا فیصلہ تاریخ کا رخ بدلنے والا تھا۔ ایک ایسا لمحہ جہاں ایمان، صبر اور قانون کا امتحان ہوا۔ بے شک تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہ وہ دور تھا جب مکہ صرف ایک شہر نہیں، ایک نظام تھا۔ یہاں قبیلے حکمران تھے، یہاں طاقت کا مطلب سچ ہوتا تھا۔ لیکن پھر ایک آواز اٹھی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جنہوں نے کہا کہ لا الہ الا اللہ۔ یہ صرف کلمہ نہیں تھا، بلکہ یہ ان بتوں کے نظام کے خلاف اعلان بغاوت تھا۔ کہتے ہیں کہ قریش کے سرداروں کو محسوس ہوا کہ ان کا نظام ہل رہا ہے، ان کا مذہبی اثر، ان کی تجارت، ان کی شہرت سب خطرے میں ہے۔ پھر وہ لمحہ آیا جب ظلم حد سے بڑھ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کا حکم دیا۔ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے اپنے گھر چھوڑ دیے، اپنی زمینیں چھوڑ دی اور چل دیے مدینے کی طرف، لیکن ظلم وہی ختم نہیں ہوا تھا۔ قریش نے مدینہ کو بھی چین سے جینے نہیں دیا۔ ہجرت کے دوسرے سال کی بات ہے کہ مدینہ ابھی نیا نیا بس رہا تھا، لیکن دشمن چین سے نہیں بیٹھے تھے۔ قریش مکہ نے مسلمانوں کا جینا دوبر کر دیا تھا، لیکن تب اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک فیصلہ کیا، ایک ایسا فیصلہ جس نے دشمن کی رگوں کو کاٹ کر رکھ دیا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور پھر ایک چھوٹا سا قافلہ تیار ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند صحابہ کو ایک مشن پر بھیجا۔ ان کا مقصد جنگ نہیں تھا، صرف معلومات حاصل کرنی تھی۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ کسی کو یہ نہیں معلوم تھا کہ جانا کہاں ہے، حتیٰ کہ دستہ فوج کے امیر عبداللہ بن جحش کو بھی منزل کا پتہ نہیں تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ہاتھ میں ایک خط دیا اور فرمایا کہ اسے ابھی مت کھولنا، جب 2 دن کا سفر طے کر لو تب اسے کھولنا اور جو حکم لکھا ہو اس پر عمل کرنا۔ ذرا تصور کیجئے کہ موت کا سفر ہے، دشمن کا علاقہ ہے اور سپاہی کو اپنی منزل کا پتہ بھی نہیں۔ یہ ہوتا ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اصلی امتحان۔ بہرحال وہ دستہ نکل پڑا۔ 2 دن تک ریگستان کی تپش اور راتوں کی ٹھنڈ میں وہ چلتے رہے، صرف اللہ کے بھروسے۔ بہرحال 2 دن گزر گئے۔ نجد کے راستے پر عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکے تو صحابہ کی سانسیں بھی رک گئی۔ سب کی نظریں اس چھوٹے سے خط پر تھی۔ جب خط کھولا گیا تو اس میں لکھا تھا کہ جب تم میرا یہ خط پڑھو تو آگے بڑھتے جاؤ، یہاں تک کہ تم نخلا پہنچ جاؤ جو طائف اور مکہ کے درمیان ہے۔ وہاں قریش کے قافلے کا انتظار کرو اور ان کی خبریں ہم تک پہنچاؤ۔ لیکن ایک اور جملہ تھا جو سنہرے حروف میں لکھا ہوا تھا کہ اپنے ساتھیوں میں کسی پر زبردستی نہ کرنا، جو خوشی سے جانا چاہے اسے لے جانا اور جو نہ جانا چاہے اسے چھوڑ دینا۔ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کر اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا تو انہوں نے فرمایا کہ میں تو جا رہا ہوں اور میں شہادت کا طلبگار ہوں، تم میں سے جو میرے ساتھ آنا چاہتا ہے وہ آئے۔ کہتے ہیں کہ ایک بھی صحابی پیچھے نہیں ہٹا۔ بہرحال کہتے ہیں کہ وادی نخلا جہاں کھجوروں کے درخت اور ٹھنڈا پانی تھا، لیکن مسلمانوں کے لیے یہ جگہ بارود کے ڈھیر جیسی تھی، کیونکہ یہ دشمن کے بالکل دل میں تھی۔
کہتے ہیں کہ اچانک دھول کا ایک غبار اٹھا۔ قریش کا ایک تجارتی قافلہ قریب آ رہا تھا۔ اس قافلے میں عمر بن الحضرامی اور اس کے ساتھی شامل تھے۔ یہ رجب کا مہینہ تھا۔ کہتے ہیں کہ عرب میں یہ مہینہ حرام یعنی محترم مانا جاتا تھا، جس میں قتل و غارت حرام تھی۔ بہرحال صحابہ کے درمیان مشورہ ہوا کہ اگر آج انہیں چھوڑ دیا تو یہ مکہ کے حدود میں داخل ہو جائیں گے اور اسلام کے خلاف مزید طاقت جمع کریں گے، اور اگر حملہ کیا تو لوگ کہیں گے کہ مسلمانوں نے حرام مہینے کی حرمت توڑ دی۔ بہرحال فیصلہ مخلص تھا۔ ایک طرف دین کی حفاظت تھی تو دوسری طرف پرانی روایات۔ آخر کار حق اور باطل کی لڑائی شروع ہوئی۔ کہتے ہیں کہ وقاص بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تیر چلایا اور عمر بن الحضرامی کو وہیں ڈیر کر دیا۔ یہ تاریخ اسلام کا پہلا دشمن تھا جو مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ اس کے علاوہ 2 لوگ گرفتار ہوئے، باقی بھاگ نکلے اور پہلی بار مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ کہتے ہیں کہ جب یہ دستہ مدینہ واپس پہنچا تو دنیا بھر کی باتیں ہونے لگی۔ قریش نے شور مچانا شروع کیا کہ دیکھو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محترم مہینے کا احترام نہیں کیا۔ یہاں تک کہ مدینہ کے کچھ لوگ بھی پریشان ہو گئے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غنیمت کا مال لینے سے بھی منع کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ عبداللہ بن جحش اور ان کے ساتھی غمگین ہو گئے کہ ان سے بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی، لیکن تب ہی آسمانوں سے جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر نازل ہوئے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 217 نازل ہوئی کہ لوگ آپ سے حرمت والے مہینے کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس میں لڑنا بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ کے راستے سے روکنا، اس کے ساتھ کفر کرنا اور اس کے گھر یعنی خانہ کعبہ سے لوگوں کو نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے، اور یہ بھی کہ فتنہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اور فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی غلطی کو معاف فرما دیا ہے۔ بہرحال اگر دیکھا جائے قریش جو ظلم کر رہے تھے وہ اس سے کہیں زیادہ برا تھا۔ ذرا غور کیجئے، وادی نخلا یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب ایمان کا سوال ہو تو دنیا کی پرواہ نہیں کی جاتی۔ لہٰذا اس مہم نے قریش کی نیندیں حرام کر دی تھی۔ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ اب مدینہ کے مسلمان کمزور نہیں رہے۔ یہی وہ جذبہ تھا جس نے آگے چل کر بدر کی بنیاد رکھی۔